یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ میں روز جب پارک جاتی تو ایک نوجوان میرا پیچھا کرتا، پھر ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہوگی، مگر گھر والے شادی کے لیے نہیں مانے۔ تبھی ہم نے چھپ کر نکاح کر لیا۔ اب روز رات کو جب سب گھر والے سو جاتے تو میں چوری چھپے اس کے گھر چلی جاتی اور اذان سے پہلے گھر واپس آ جاتی، یا وہ مجھ سے ملنے ہمارے گھر آ جاتا۔ ایک روز جب میں اس سے مل کر گھر آئی تو ایک انجان نمبر سے مجھے فون آیا، مگر یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے، اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہیں کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں ابھی بہت چھوٹی سی تھی جب میری امی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر وفات پا گئیں۔ میں سارا دن گھر میں پھرتی امی کو ڈھونڈتی۔ میرے ابو نے کچھ ہی ماہ بعد دوسری شادی کر لی۔ میں ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جس پر وہ میری پرورش کی ذمہ داری ڈال سکتے۔ میری دادی عرصۂ دراز سے وفات پا چکی تھیں۔ یوں میرے والد دوسری شادی کر کے میرے لیے سوتیلی ماں لے آئے۔ مجھے اس ماں کے آنے سے کوئی خاص تکلیف تو نہ ہوئی، لیکن وہ راحت بھی نصیب نہ ہوئی جو ایک بیٹی کو ماں کے گلے لگ کر اپنے دکھ سکھ کہنے سے ملتی ہے۔ انہوں نے کبھی مجھے اپنے ساتھ نہ سلایا اور میں پھپھو کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ ایک سال بعد ہی پھپھو کی بھی شادی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی۔ خدا نے میری سوتیلی ماں کو بھی بیٹی عطا کر دی۔ وہ اسے پیار کرتی، اپنے ساتھ سلاتی اور میں ترستی آنکھوں سے یہ سب دیکھتی، جیسے پیاسا ٹھنڈے پانی کو دور سے دیکھتا ہے۔ میں بچپن سے پیار و محبت کی ترسی ہوئی تھی، اس لیے کوئی اگر مجھے تو میٹھے بول بھی بول دیتا تو میں اس کی دیوانی ہو جاتی اور اسے ہی اپنا سب کچھ سمجھنے لگتی۔ وقت گزرتا رہا، میرے والد اپنے کاروبار میں مگن اور ماں اپنے بچوں میں کھوئی رہتی۔ اگر کسی نے مجھے سہارا دیا تو وہ اماں سلمہ کی بیٹی کبریٰ تھی۔ اماں سلمہ میرے والد کی دور کی رشتہ دار تھیں، جنہیں میری سوتیلی ماں نے گھریلو کام کاج کے لیے مستقل رکھا ہوا تھا، کیونکہ بیوہ ہونے کے بعد وہ بے سہارا ہو چکی تھیں۔ اب وہی اپنی بیٹی کے ساتھ مجھے بھی سنوار کر سکول چھوڑنے جاتی، بالوں میں پٹیاں باندھتی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر وہ بھی بیمار پڑ گئیں۔ وہ بستر سے لگ گئیں۔ ان کا انتقال بھی ہمارے ہی گھر میں ہوا تھا۔ بتاتی چلوں کہ میرے ابو نے 2 مکان ایک ساتھ بنوائے تھے۔ ایک میں ہم رہتے تھے اور دوسرا اماں سلمہ اور ان کی بیٹی کو رہنے کے لیے دیا ہوا تھا۔ کبریٰ کا باپ نہیں تھا اور میری ماں۔ یوں یتیمی کا درد ہم دونوں کا مشترکہ تھا۔ پہلے وہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ جب اماں سلمہ بیوہ ہوئی تو مالک مکان نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ تب میرے والد نے انہیں وہ گھر رہنے کو دے دیا۔ جب میں بڑی ہوئی تو ابو نے یہ گھر میرے نام لکھ دیا کہ اگر ان کی دوسری اولادیں مجھے کل کو کچھ کہیں تو کم از کم میں گھر بدر نہ ہوں۔ اماں سلمہ جب تک زندہ رہیں اسی گھر میں رہیں، اور آخر ان کے بعد کبریٰ کہاں جاتی؟ میرے والد صاحب نے اسے بھی وہیں رہنے دیا، کیونکہ دونوں گھروں کے درمیان ایک دروازہ تھا جو ہمارے صحن میں کھلتا تھا۔ یوں کہنا چاہیے کہ دونوں گھر ایک گھر جیسے ہی تھے۔ وہ دن کو ہمارے گھر آ جاتی، رات کو اس گھر چلی جاتی۔ وہ بھی خود کو بالکل محفوظ سمجھتی تھی، کیونکہ دونوں گھروں کے درمیان موجود دروازہ دن رات کھلا رہتا تھا۔ حتیٰ کہ کبھی کبھار میں رات کو جب دل چاہتا اس کے پاس چلی جاتی۔ اماں سلمہ کے بعد اس نے ہماری چھوٹی بڑی ساری ذمہ داریاں سنبھال لی ہوئی تھیں۔ پھر آخر میری والدہ اسے کیسے گھر سے نکالتی؟ ہم دونوں نے ایک ہی اسکول سے میٹرک کیا تھا۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات کے دوران ہی اس کی والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ بتاتی چلوں کہ ہمارے گھر کے پاس ہی ایک پارک تھا۔ میں روزانہ شام کو کبریٰ کے ساتھ پارک میں واک کے لیے جاتی تھی۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتی جب ایک روز واک کرتے ہوئے وہ شخص مجھے نظر آیا تھا۔ 2-3 روز سے ہم محسوس کر رہی تھیں کہ ایک نوجوان اسی وقت وہاں موجود ہوتا جب ہم ہوتی تھی، اور اس کی ساری توجہ بھی ہماری جانب ہی ہوتی۔ پھر کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ وہ نوجوان ہمیں دور سے دیکھتا، مگر کبھی کوئی بات کرنے کی کوشش نہ کی۔ کبریٰ بھی اسے نوٹ کر رہی تھی۔ بالآخر ایک روز مجھ سے کہنے لگی، نمرا، اب تو مجھے پکا یقین ہو چکا ہے کہ یہ نوجوان تمہاری وجہ سے یہاں آتا ہے۔ دیکھو تو وہ کیسے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا، دفع کرو، دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے۔ اس روز جب ہم واک کے بعد گھر جا رہے تھے تو مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ آج ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔
اچانک نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کر رہا تھا۔ اگلے دن جب ہم پارک گئیں تو وہ سامنے ہی بیٹھا تھا، ہمیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے یوں ظاہر کیا کہ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں اور کبرا کے ساتھ چہل قدمی کرتی رہی۔ اب یہی روز کا معمول بن گیا۔ وہ شکل و صورت کا خوش شکل، پرکشش، سلجھا ہوا اور کسی اچھے گھرانے کا معلوم ہوتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ پھر ایک روز یوں ہوا کہ جب ہم کل لوٹ رہی تھیں، اس نے خاموشی سے ہمارے راستے میں ایک پرچہ پھینکا اور آگے بڑھ گیا۔ کبرا ذرا ہنسمکھ سی لڑکی تھی، کافی بہادر بھی تھی۔ سچ کہوں تو جب وہ میرے ساتھ ہوتی مجھے کبھی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہر کسی کو اچھے سے جواب دینا جانتی تھی۔ اس نے وہ پرچہ اٹھا لیا۔ اس نے میری کافی تعریفیں کی تھی۔ ایک طرف مجھے ڈر بھی لگا کہ اگر گھر میں کسی کو معلوم ہو گیا تو، مگر اس کے بعد وہ 3-4 روز نظر نہ آیا۔ ہم سمجھے کہ شاید ایسی حرکت کر کے چلا گیا ہے، مگر ایسا نہ تھا۔ اگلے روز وہ پھر وہاں موجود تھا۔ اب ہم دونوں کو پریشانی نے آ گھیرا۔ میں نے کبرا سے کہا، کیا کرنا چاہیے؟ کیا پارک جانا بند کر دیں؟ میں کبرا پر خفا بھی ہوئی کہ اس نے وہ خط کیوں اٹھایا۔ کبرا کہنے لگی کہ خط میں نے اس کے چلے جانے کے بعد اس لیے اٹھایا کہ اگر کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ ہمارے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتا، تب ہم اور بھی مشکل میں پڑ سکتے تھے۔ ہم اس روز پارک میں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ تبھی اس نے دور سے مجھے اشارے سے سلام کیا۔ میں اور زیادہ غصے میں آ گئی، سوچا جا کر 2-4 سنا ہی دوں، مگر کبرا کہنے لگی کہ خواہ مخواہ کی رسوائی نہ مول لو، اسے برا بھلا کہو گی تو لوگ جمع ہو جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ نرمی سے بات کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے وہ نرم لہجے میں کی گئی بات سمجھ آئے، ورنہ کسی کا کیا لینا، آخر بات کرنے میں حرج ہی کیا ہے۔ یوں کچھ سوچ کر میں نے پہلی بار کسی اجنبی سے بات کی۔ در حقیقت میں دل سے ڈری ہوئی تھی کہ کہیں بات گھر تک نہ پہنچ جائے، ورنہ یقیناً ہمیں پارک جانے سے روک لیا جاتا، اور ایک پارک آنے ہی سے تو گھر کی قید سے 2 گھڑی کو رہائی ملتی تھی۔ بالآخر میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے نرمی سے کہا، کچھ نہیں۔ میں بھلا آپ سے کیا چاہوں گا؟ آپ مجھے کافی اچھی لگتی ہیں۔ سچ کہوں تو دن رات آپ ہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، مگر کچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں کر پاتا۔ زبانی بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو آپ کو خط لکھ دیا۔ اگر برا لگا ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی۔ اس کا لہجہ نرم اور آجزانہ تھا اور آنکھیں بے حد معصوم سی تھیں۔ بالآخر میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس بار معاف کرتے ہیں، آئندہ ایسی جسارت نہ کرنا۔ شاید اس کی باتیں کبرا کے دل کو بھی بھائیں، وہ بھی تو نوعمر تھی۔ اس نے اس نوجوان سے پوچھا، روز تم پارک میں آتے ہو، آخر کہاں رہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، پارک کے قریب ہی میرا گھر ہے، جس سمت آپ کے گھر کا پچھلا دروازہ ہے اسی طرف میرے گھر کا داخلی دروازہ کھلتا ہے۔ تبھی میں نے بھی چونک کر کہہ دیا، لیکن ہمارا دروازہ تو ہمیشہ بند رہتا ہے، ہم نے تو اندر سے تالا لگایا ہوا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کب کہا کہ آپ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے؟ میں تو بس آپ کے سوال کا جواب دے رہا تھا کہ میں کہاں رہتا ہوں، اپنی لوکیشن بتا رہا تھا۔ میں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر کبرا سے مخاطب ہو کر کہا، چلو کبرا، گھر چلتے ہیں۔ بتاتی چلوں کہ ہم بہنوں کو پارک تک جانے کی اجازت ضرور تھی کہ وہ گھر کے قریب تھا، ورنہ اس کے علاوہ ہمیں کہیں آنے جانے کی اجازت نہ تھی، اور ابو نے FA کے بعد پڑھنے کی اجازت بھی نہ دی تھی۔ میں چادر اوڑھ کر ہی واک کرنے کو نکلتی تھی۔ کبرا تو امی کے ساتھ جاتی رہتی، اور یوں بھی اسٹور پر بھی امی اسے کوئی سامان وغیرہ لانے بھیج دیتی، لیکن ہم بہنیں بازار بھی بہت کم جاتی کہ گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود رہتی، باہر جانے کی نوبت کم ہی آتی۔ ایک روز کبرا اپنے گھر سے کچھ خریدنے باہر گئی تو اسے اسٹور پر وہی نوجوان مل گیا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کبرا باتونی اور نڈر تھی، اس نے اس کا نام پوچھا۔ نوجوان نے اپنا نام شاویز بتایا۔ پھر دونوں میں کچھ بات چیت ہوئی۔ پھر ان کی 1-2 بار اسٹور پر بات چیت ہوئی، جہاں کبرا نے پوچھا کہ تم تو ہمارے محلے ہی کے ہو، لیکن کبھی تمہارے بارے سنا نہیں۔ شاویز کہنے لگا کہ آپ کے اور میرے گھروں کے درمیان تو چند قدموں کا فاصلہ ہے، ایک ہی گلی کا راستہ ہے، اس کے باوجود آپ کو میرے بارے میں کچھ علم نہیں، حالانکہ ہم پڑوسی ہیں۔
اور پڑوسیوں کو ایک دوسرے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ کبرا نے جواب دیا کہ پچھلی گلی والوں سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں، اور آپ مجھے نہیں لگتے ہیں، ورنہ ضرور کبھی آپ کا نام سننے کو ملتا۔ شاویز کہنے لگا، آپ ٹھیک کہتی ہو، کچھ سال پہلے میری والدہ اور بہن میرے بڑے بھائی کے پاس بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ میں ان دنوں لاہور میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، شاید اسی وجہ سے کبھی نظر نہ آتا تھا۔ اب میں اسی مکان میں رہتا ہوں کہ میری ملازمت یہاں ہے۔ آج کل میری والدہ اور بہن مجھ سے ملنے آئے ہوئے ہیں، آپ چاہو تو اپنی دوست کو لے کر ہمارے گھر آ کر ان سے مل سکتی ہو، مجھے خوشی ہوگی۔ 2-4 بار کی ملاقات میں کبرا اسے کافی فری ہوگی۔ اسے یہ بھی بتایا کہ میں تو اسٹور پر کبھی کبھار ادھر کو سودا سلف لینے آتی ہوں، مگر نمرا تو بالکل نہیں آ سکتی۔ اس کی والدہ سوتیلی ہیں اور والد بہت سخت، وہ کہیں آتی جاتی نہیں، بس میرے پاس آ جاتی ہے۔ آخر میرا گھر بھی ان کے ہی والد کا دیا ہوا ہے، ہم اندرون ہی ایک دوسرے کے گھروں میں آ جا سکتے ہیں۔ ویسے تو میں کھانا نمرا وغیرہ کے گھر سے کھاتی ہوں، لیکن کبھی کبھار اپنے گھر بھی پکانا پڑتا ہے، تبھی سودا سلف لینے تمہاری گلی کی طرف آ جاتی ہوں۔ خیر، شاویز کبرا کو کافی عزت دیتا تھا۔ وہ ایک بار اس کی والدہ سے بھی ملی، اس نے اسے بہن بنا لیا تھا۔ وہ شاویز کی میرے بارے میں کی باتیں بھی آ کر مجھے بتاتی تھی۔ ایک دن کبرا اس کے گھر اس کی والدہ اور بہن سے ملنے بھی گئی، مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا، مگر میں نہیں گئی کیونکہ مجھے سوتیلی ماں سے اجازت لینا پڑتی، اور میں ان کو شاویز کے بارے میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ شاویز کی ماں اور بہن جب یہاں موجود تھی، اگر کبرا سے محلے کی کوئی عورت پوچھتی تو وہ انہیں یہی بتانے لگی کہ شاویز کی والدہ اس کی امی کی رشتہ دار ہیں، تاکہ محلے والوں کو اعتراض نہ ہو کہ وہ کیوں ان کے ہاں جاتی ہے۔ محلے کے پرانے لوگ شاویز کے خاندان کو جانتے تھے، یوں بھی وہ باوقار لڑکی تھی، سب اس کی عزت کرتے اور خیال بھی رکھتے۔ شاویز کی ماں اور بہن چند دن رہ کر واپس چلی گئیں۔ شاویز نے کبرا کو بتایا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ نہ جانے کیسے ایک روز اس نے اسے قائل کر لیا کہ وہ کسی طرح میری اس کے ساتھ ملاقات کرا دے، اور حیرت کی بات کہ کبرا مان بھی گئی۔ تبھی کبرا نے ایک روز مجھے کچھ بتائے بغیر کہا کہ نمرا، آج یہ سمجھو کہ میں تمہیں اپنے گھر چائے کی دعوت پر بلا رہی ہوں، میں خاص طور پر تمہارے لیے چائے بناؤں گی۔ وہ پہلے بھی کبھی کبھی میرے لیے پسندیدہ چیز بناتی تو مجھے اپنے گھر لے جاتی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور مقررہ وقت پر اس کے پاس چلی گئی، مگر مجھے حیرت تب ہوئی جب اس نے بتایا کہ اس نے شاویز کو بھی اپنے گھر بلایا ہے۔ مجھے اس سے یہ توقع نہیں تھی۔ یہ بات سن کر میں اس پر برہم ہوئی تو وہ التجائیہ لہجے میں کہنے لگی، دیکھو نمرا، شاویز تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ کافی دنوں سے میرے پیچھے لگا تھا کہ بس ایک بار نمرا سے میری ملاقات کروا دو۔ دیکھو، وہ کافی سلجھا ہوا ہے، خوبصورت بھی ہے اور تم سے بے حد محبت بھی کرتا ہے، بھلا اور کیا چاہیے تمہیں؟ اور جہاں تک مجھے لگتا ہے تم بھی اندر ہی اندر اسے چاہتی ضرور ہو۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر وہ کہنے لگی، بس ایک بار ملاقات کر لینے میں کیا حرج ہے، تم فکر مت کرو، میں نے اپنی طرف کا دروازہ بھی اندر سے بند کر دیا ہے۔ تمہارے ابو تو ویسے ہی دوسرے شہر ہیں اور امی بھائی کے گھر گئی ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ جب میں خاموش رہی تو وہ مجھے کندھے سے ہلاتے ہوئے کہنے لگی، کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگی؟ میں نے کہا، امی کو پتہ چلا تو میری جان لے لیں گی۔ کبرا کہنے لگی، وہ ہر روز تھوڑی نہ آئے گا، بس آ جائے گا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اتنے میں شاویز آ گیا، وہ گھر کے عقبی دروازے سے آیا تھا۔ میں وہاں تھوڑی دیر بیٹھی رہی۔ شاویز کبرا سے باتیں کرتا رہا، وہ اسے بہن کہہ کر ہی مخاطب کر رہا تھا۔ اس کا انداز دل نشین اور دل موہ لینے والا تھا، مجھ سے بات کرتے جیسے اس کو جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اس روز اس نے مجھ سے اظہار محبت کچھ اس انداز سے کیا کہ اس روز کے بعد سے وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا۔ میں دن رات اسی کے بارے میں سوچنے لگی۔ ہم کبھی کبھار پارک میں ملتے، 2-4 باتیں بھی کر لیتے۔ میں دن رات اسی کے خوابوں میں جینے لگی، لیکن گھر والوں کا ڈر ہر وقت دل میں رہتا تھا۔ نوخیز لڑکیوں کی محبت کی کہانیاں کچھ اسی طرح شروع ہوتی ہیں، اور میں تو ویسے بھی محبت کو ترسی ہوئی ایک یتیم لڑکی تھی۔ جب کبھی میں ڈرتی اور گھبراتی تو کبرا مجھے حوصلہ دیتی کہ پارک میں کھلی جگہ میں 2-4 باتیں کرنا کوئی جرم نہیں، پھر کیوں ڈرتی ہو؟
اگر تم پر کوئی بات آئی تو میں خود پر لے لوں گی۔ پھر یوں ہوا کہ کئی روز شاویز پاک نہیں آیا۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں نے کبرا سے پتہ لگوانے کو کہا تو ایک روز وہ کہنے لگی کہ وہ ہسپتال میں ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے کہا اس کی خیریت کیسے معلوم کریں؟ وہ کہنے لگی اگر تم ساتھ چلو تو ہم جا کر خود پوچھاتے ہیں۔ مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ پھر بھی میں نے کچھ دیر سوچا، میری عقل نے مجھے روکا، مگر دل نہایت بے چین تھا۔ اگلے دن بھی سوچنے کے بعد میں نے حامی بھر لی۔ سچ ہے کہ محبت انسان کو نڈر بنا دیتی ہے۔ اگلے روز ہم پاک جانے کے بہانے ہسپتال چلے گئے۔ وہ واقعی وہاں داخل تھا اور اب اس کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ میں نے دل سے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہم وہاں 15 منٹ رکے اور واپس آ گئے۔ گھر آ کر میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے کہ شاویز کی جان بچ گئی تھی اور کوئی ہڈی وغیرہ بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ 1-2 روز بعد اس کی ہسپتال سے چھٹی ہونے والی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے اتنے روز غائب ہونے اور اس حادثے نے مجھے یہ احساس دلا دیا کہ وہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے اپنے دل میں اس کی چھپی ہوئی محبت کی گہرائی کو پہچان لیا تھا۔ وہ ٹھیک ہو کر دوبارہ پاک آیا، شاید اس کا دل بھی بے حد بے چین تھا۔ تبھی وہ مجھ سے کہنے لگا، دیکھو نمرا، اگر تمہیں مجھے چھوڑنا ہے تو بھی چھوڑ دو، اور اگر نبھانا ہے تو پھر مجھے تمہارا پوری زندگی کا ساتھ چاہیے۔ میں نے بھی وعدہ کیا اور یوں وقت ہنسی خوشی گزرتا رہا اور کسی کو کوئی خبر نہ ہوئی۔ رفتہ رفتہ میں محبت میں اس قدر دلیر ہوئی کہ اب یوں ہونے لگا کہ کبرا ہر رات اس کے لیے اپنی طرف کا عقبی دروازہ کھول دیتی۔ جب سب گھر والے سو جاتے تو میں بھی اپنے کمرے سے نکل کر کبرا کے صحن میں داخل ہو جاتی، درمیان کا دروازہ بند کر دیتی اور اس کمرے میں چلی جاتی جہاں شاویز میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ وہ 1-8 گھنٹہ رکتا، ہم باتیں کرتے اور صبح کی اذان سے پہلے وہ واپس چلا جاتا اور میں بھی اپنے کمرے میں آ جاتی۔ پھر یہ ہمارا روز کا معمول بن گیا۔ ان چند لمحوں کی ملاقات مجھے دنیا بھر کی خوشی دے جاتی تھی۔ پھر ایک روز میں نے اس سے کہا کہ اس طرح چھپ کر ملنے میں تو بہت خطرہ ہے، مزید میں یہ خطرے نہیں مول سکتی۔ اگر کوئی بات کھل گئی تو میرے ساتھ ساتھ کبرا کی بھی شامت آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس بیچاری کو تو سڑک پر آ جانا پڑے۔ اب میں اس طرح تم سے نہیں ملوں گی۔ وہ بھی کہنے لگا کہ واقعی تم ٹھیک کہتی ہو، اب مزید یہ طریقہ خطرناک ہے، اسے بہتر ہے کہ ہم شادی کر لیں۔ اس نے مجھے نکاح پر زور دیا۔ ادھر میرے لیے بھی کئی رشتے آ رہے تھے۔ میں چونکہ اپنے والد کی اولاد میں سب سے بڑی تھی، اس لیے جو رشتہ آتا میرے لیے آتا اور میں جیسے تیسے منع کر دیتی۔ امی سمجھاتی کہ اب تم 21 برس کی ہو چکی ہو، یہی شادی کی عمر ہے، اگر تم راستے سے ہٹو گی تو ہی میں تمہاری چھوٹی بہنوں کی شادیاں کر سکوں گی، وہ بھی بڑی ہو گئی ہیں۔ میں جواب دیتی کہ آپ پہلے ان کی شادی کر دیں۔ امی کہتی ہیں کہ تمہارے باپ کو یہ بات کون سمجھائے، وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی ہو تو تمہاری شادی بھی پہلے ہی ہو۔ میرے والد اپنے بھتیجے جمشید سے میری شادی کرنا چاہتے تھے، جو پوری فیملی بیرون ملک مقیم تھی۔ میں نے اسے بچپن میں دیکھا تھا، مگر میرے دل میں تو اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، کیونکہ میرا دل تو شاویز جیت چکا تھا۔ میں نے اس کے رشتے سے انکار کیا تو تبھی میرے والد دوسرے رشتے دیکھ رہے تھے، مگر ان کی اول ترجیح جمشید ہی تھا۔ میں نے شاویز کو اس بارے میں آگاہ کیا تو وہ کہنے لگا، تم خواہ مخواہ وقت ضائع کر رہی ہو، میرا گھر تمہارے گھر سے چند قدم پر ہے، ایک دن ہمت کر لو، ہم وہیں نکاح کر لیتے ہیں۔ جب نکاح ہو جائے گا تب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکے گا۔ میں نے کہا کہ تم اپنے والدین کو کیوں نہیں راضی کر لیتے کہ وہ میرے والدین سے رشتہ مانگنے آئیں۔ اس نے دکھ بھرے لہجے میں جواب دیا کہ ابھی وہ راضی نہیں ہوں گے، لیکن جب ہم خفیہ نکاح کر لیں گے اور نکاح نامہ ان کے سامنے ہوگا تو پھر وہ ہر صورت ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، تب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچے گا۔ صرف 1 سال کی بات ہے، میں جو جاب کے ساتھ ساتھ ابھی پڑھائی کر رہا ہوں اسے مکمل کر کے کسی اچھی جگہ برسر روزگار ہو جاؤں گا، پھر گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا اور کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکے گا۔ میں نے بھی سوچا کہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو کل کا کچھ پتہ نہیں، جو آج حاصل ہو سکتا ہے اسے گنوانا دانش مندی نہیں، اور میں اب شاویز کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔
ہم نے نکاح کا ارادہ بنا لیا۔ پھر ایک شام اس نے مجھے پچھلی گلی میں بلایا۔ یہ وہی وقت تھا جب ہم روزانہ پارک جایا کرتے تھے۔ میرے والد ہمیشہ رات 10 بجے کے بعد ہی دکان سے واپس آتے تھے۔ میں مقررہ وقت پر پچھلی گلی میں جا پہنچی۔ جب میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو وہاں اس نے ایک مولوی صاحب اور چند قریبی دوستوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، ہم نکاح کر رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، دستخط کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل بات دل کا تعلق ہے، نکاح نامہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ میں چپ ہوگی، سوچتی تھی مجھے والدین سے ایسا کچھ نہیں چھپانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت شاویز کی محبت مجھ پر غالب تھی۔ اس سے جدائی کا خوف مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ نکاح ہو جانے سے میں اس خوف سے آزاد ہو جاؤں گی۔ جب حالات اجازت دیں گے تب اس نکاح کو ظاہر کر دوں گی، پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ ایک بار شاویز کی تو ہو جاؤں، پھر مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ نکاح کے بعد میں وہاں رکی نہیں، فوراً گھر واپس آ گئی۔ امی کو کچھ خبر نہ ہوئی، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھا چکی ہوں۔ گھر میں سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا۔ شاویز کا خیال ہر وقت میرے دل و دماغ پر چھایا رہتا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر لمحہ بس وہی میرے تصور میں تھا۔ میں اس کی ہر بات پر بھروسہ کرتی، دل و جان سے مانتی تھی۔ میں پہلے تو بات کرنے میں سمجھدار ضرور تھی، لیکن چلاک نہیں۔ یہ شاویز ہی تھا جس نے مجھے سکھایا کہ دنیا سے کیسے نمٹنا ہے، سوالوں کے جواب کیسے دینے ہیں اور گھر والوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ میں اسے ہی اپنا سب کچھ سمجھنے لگی۔ مجھے نہ دولت کی پرواہ تھی اور نہ کسی اور شے کی، بس ایک محبت کی ترسی ہوئی روح کو محبت چاہیے تھی، اور شاویز نے مجھے وہ محبت دی کہ جس کی مجھے ہمیشہ سے خواہش تھی۔ میں ساری دنیا کو بھول گئی۔ اب میں خود کو پہلے سے زیادہ سنوارنے لگی، اچھے کپڑے پہننے لگی۔ جب بھی موقع ملتا کبرا کے گھر سے یکپی دروازے سے نکلتی اور شاویز کے گھر چلی جاتی۔ کبھی وہ کبرا کے گھر پر میرا انتظار کرتا۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا۔ خدا کی کرنی کے ایک سال بعد میرے والد صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت دکھی ہوئی، لیکن ایک گونا سکون بھی تھا کہ میں لاوارث نہیں ہوں۔ شاویز میرا شوہر ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ میں کسی بھی وقت امی کو اس حقیقت سے آگاہ کر سکتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں، لیکن ابھی تک اس بات کو ظاہر کرنے سے شاویز نے مجھے روکا ہوا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ابھی مناسب وقت نہیں آیا، تھوڑا سا اور صبر کر لو۔ بے شک ہم ایک دوسرے کو چاہ ضرور لیتے تھے، لیکن میں ادھوری زندگی نہیں چاہتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ شاویز میرے ساتھ صرف 2 گھنٹے کا ساتھ نہ رکھے، بلکہ ایک مکمل گھریلو زندگی گزارے۔ پھر یوں ہوا کہ رفتہ رفتہ شاویز کی مجھ پر توجہ کم ہونے لگی، تو میں وہم میں مبتلا رہنے لگی۔ اب وہ گجرانوالا چلا جاتا اور مہینے بعد واپس آتا، 2-1 دن یہاں رہ کر پھر چلا جاتا۔ میرا دل پھر سے اداس ہو جاتا۔ امی کو اب میری فکر نہیں رہی تھی کہ ابو کا تو اب انتقال ہو چکا تھا، انہیں اپنی چھوٹی بیٹیوں کی شادی کی فکر تھی۔ ادھر میرا جیون مجھے ویران لگنے لگا تھا۔ اب جب شاویز آتا تو میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی، وہ میرے کھانے کی تعریف کرتا، میں خوش ہو جاتی، لیکن یہ خوشی عارضی ہوتی۔ 2-3 دن بعد وہ واپس چلا جاتا اور پھر میں پیچھے سے انتظار کی آگ میں چلتی رہتی۔ اسی طرح 1 اور سال بیت گیا۔ رفتہ رفتہ مجھے اس کے رویے سے دکھ ہونے لگا۔ میں اب دل ہی دل میں خطرہ محسوس کرتی تھی۔ اس کے سلوک کا گلہ تو بہت تھا، مگر کبھی زبان پر نہ لا سکی کہ میں اندر سے ٹوٹ رہی ہوں۔ وقت گزرتا رہا، اس کی لاپرواہیوں سے اب میرے چہرے کی رونق ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو اور اس کو لوگوں سے چھپاتے چھپاتے تھک چکی تھی۔ کتنی عجیب زندگی تھی میری۔ اب کبھی کبھار سمجھ آتی کہ خفیہ نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جب میں یہ بات اس سے کہتی تو وہ مجھے تسلی دیتا کہ حوصلہ رکھو، جلد سب کو بتا دوں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ وہ کہتا کہ بس ابھی میری کچھ مجبوریاں ہیں، بس میں اس دھوکے میں زندہ رہی۔ میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ جس شخص کو تن من سے اپنا چکی تھی، اس کے سوا کسی اور کا تصور بھی دل میں نہ آتا تھا۔ یوں میں خود فریبی میں زندگی گزارتی رہی۔ اسی طرح زندگی کے 7 برس چھپ چھپ کر سہم سہم کر گزر گئے۔ ایک ایک کر کے میری بہنوں کی شادیاں ہو گئی۔ اب صرف میں ہی امی کے پاس رہ گئی تھی۔ بھائی تعلیم مکمل کر کے بیرون ملک جا چکا تھا۔ شاویز جب بھی آتا ویسا ہی پیار جتاتا جیسے پہلے کرتا تھا،
لیکن چلا جاتا تو مہینوں خبر نہ لیتا، یہاں تک کہ فون تک نہ کرتا۔ میں انتظار کی اذیت بری راتیں کیسے کاٹتی تھی کہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ اب تو کبرا کی بھی شادی ہو گئی تھی، امی نے اس کی شادی میرے بھائی سے کر دی۔ اب وہ بدستور اسی گھر میں رہتی تھی۔ اس نے میری التجا پر امی اور بھائی کو میرے خفیہ نکاح کا راز نہیں بتایا تھا۔ میں شاویز سے اصرار کرتی کہ کم از کم فون تو کر دیا کرو، مگر وہ آگے سے کہتا کہ اس کے گھر کا فون کٹ گیا ہے۔ جب وہ آتا تو مجھے بے حد محبت دیتا کہ جیسے میں ہی اس کا سب کچھ ہوں۔ ایک روز جب وہ یہاں آیا ہوا تھا، اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ تم گھر سے باہر ہرگز مت نکلا کرو، مجھے تمہارا پاک تک جانا بھی برا لگتا ہے۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں 7 پردوں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر بغیر اجازت کے نہ آنا، ورنہ میرے گھر والے ہماری طلاق کروا دیں گے۔ ان بندشوں کے باعث اب اس کے گھر بھی جا نہیں سکتی تھی۔ میں تو بس اتنی خوش تھی کہ وہ مہینے 2 مہینے بعد آ کر مجھے دیکھ لیتا ہے، مل لیتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا صبر ختم ہونے لگا، دل گھبرانے لگا۔ وہ کبھی کبھار آتا تو اطلاع دیتا، مگر دن میں ملنے کا موقع نہ ہوتا۔ میں رات کا انتظار کرتی، ماں اور بھائی سو جاتے تو میں کبرا کے گھر کے ایک بھی دروازے سے نکل کر اس کے گھر جاتی، اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر۔ یہ کیسی زندگی تھی جو میں بسر کر رہی تھی؟ ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر تھا۔ پھر ایک روز وہ منہ اندھیرے آیا اور کہنے لگا کہ میں باہر جا رہا ہوں۔ پوری بات بھی نہ کی، بس 2 گھڑی کو مل کر چلا گیا۔ 15 روز بعد وہ دوبارہ یہاں آیا۔ میں ملنے گئی، مگر اس بار اس نے پہلی سی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ اس کا انداز بھی کافی روکھا پھیکا تھا۔ میں نے تو اس کی چاہت دیکھی تھی، مجھے لگا کہ کچھ غیر معمولی ضرور ہے جو اسے مجھ سے آہستہ آہستہ دور کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں محسوس کر رہی ہوں کہ ہمارے بیچ کوئی فاصلہ پیدا ہو رہا ہے، خدا کے لیے جلدی سے ہماری شادی کو ظاہر کرو۔ اس نے کہا کہ اگلی بار آؤں گا تو سب کو بتا دوں گا۔ میں نے کہا کہ کبرا میری بھابھی بن چکی ہے، وہ میرے گھر میں رہتی ہے، بھائی بھی وہی ہیں۔ مجھے بھائی سے ڈر لگتا ہے اور محلے والوں سے بھی کہ کبھی نہ کبھی یہ راز کھل ہی جائے گا۔ اگر مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو کسی اور جگہ گھر لے لو، اب یہاں آنا ممکن نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ اس بار جب آؤں گا تو تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ اس نے محسوس بھی نہ ہونے دیا کہ وہ آخری بار آ رہا ہے۔ میں بے خبر تھی کہ اب وہ کبھی نہیں لوٹے گا اور میں صرف اس کے انتظار میں جیتی رہوں گی۔ جب 2 ماہ گزر گئے تو میں نے اس کے دفتر فون کیا۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ وہ ملک سے باہر جا چکا ہے۔ مجھے یقین نہ آیا، یہ صدمہ میں کیسے سہتی، یہ صرف میرا دل جانتا ہے۔ میں نے اس کے ایک قریبی دوست کو فون کیا۔ پہلے تو وہ لا علمی کا اظہار کرتا رہا، پھر کہا کہ جلد پتہ کر کے بتاؤں گا۔ اب میں راتوں کو روتی تھی اور اس کے دوست کے فون کا انتظار کرتی۔ آخر ایک روز اس دوست کا فون آیا تو اس نے مجھے شاویز کے گھر کا نمبر دیا، مگر ساتھ ہی کہا کہ یہ بات شاویز کو مت بتانا کہ میں نے آپ کو نمبر دیا ہے، کیونکہ وہ مجھے منع کر کے گیا تھا۔ میں نے اس نمبر پر فون کیا تو شاویز کی چھوٹی بھابھی نے فون اٹھایا اور بتایا کہ وہ بیرون ملک جا چکا ہے۔ اس نے مجھ سے سخت لہجے میں بات کی اور کہا کہ وہ شادی کر کے بیوی کو لندن لے گیا ہے۔ یہ سن کر تو میں جیسے پاگل سی ہو گئی، رو رو کر برا حال کر لیا۔ مگر اس سے کیا ہوتا، اس طرح کوئی مر تو نہیں جاتا۔ وقت کو بیتنا تھا سو بیت رہا ہے۔ آج اس کے جانے کو 15 برس ہو چکے ہیں، نہ وہ لوٹا نہ کوئی خبر لی۔ میں ہر روز جیتی ہوں اور ہر روز مرتی ہوں، گھر والوں کو کیا بتاتی؟ کبرا تسلی دیتی، مگر میں اس سے بھی منہ موڑ لیتی، جیسے وہ بھی میری اس گناہ میں برابر کی شریک ہو کہ جو خفیہ نکاح کر کے مجھ سے سرزد ہوا تھا۔ کاش ایک بار وہ مل جائے تو میں اس کا گریبان پکڑ کر اسے اپنے وہ بیتے سال واپس مانگ لوں جو اس نے مجھ سے چھین لیے۔ میری ساری زندگی خفیہ نکاح نامے کے ایک کاغذ سے برباد کر دی، وہ کاغذ جو میں گھر والوں کے ڈر سے رکھ نہ سکی اور شاویز کو دے دیا تھا کہ وہ سنبھال کر رکھے گا۔ نکاح نامہ کھویا یا محفوظ رہا خدا جانے، مگر شاویز کے ساتھ میری ہر خوشی کھو گئی۔ پہلے کبرا میری ملازمہ تھی، اب میں اس کی ملازمہ بن کر جی رہی ہوں۔ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ جس کا کوئی اپنا نہ ہو وہ کہاں جائے؟
میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی لڑکی میری جیسی غلطی کبھی نہ کرے۔ شادی کرنی ہے تو سب کے سامنے کرے، میری طرح خفیہ نکاح کر کے اپنی زندگی برباد مت کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہر لڑکی کو نیک ہدایت دے اور ان کے نصیب اچھے کرے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔